ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ عمل آپ کو بہت ہی طاقتور، مضبوط، پرتاثیر بتانا ہے جو محرم کے مہینہ کے اندر سے 11 دن آپ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق کی وسعت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے باطنی روحانیت بھی عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے، دشمنوں سے، حسد سے آپ کی حفاظت کر دے گا۔ یہ میں پچھلے سال بھی اور تقریباً ہر سال بتاتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ آج آپ جو چلے کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تاثیر باطنی طور پہ نہیں مل رہی، اس کا فیض نہیں مل رہا جو بھی ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، یا ہمارے مخالفین، حاسدین، دشمن ہم سے دور نہیں ہو رہے، یا گھروں کے اندر نااتفاقی ہے میاں بیوی میں، بچوں میں، بہن بھائیوں میں، وہ ختم اس سے ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ رزق کی وسعت اللہ آپ کو دے گا، رکاوٹیں دور کر دے گا۔ اب یہ عمل جو ہے قرآن پاک کا سورہ فتح کی آخری آیت کا ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت جو ہے یہ اصل میں عقیدے پر مبنی ہے، عقیدہ اسلام پر، کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، تو اللہ کو ماننا کیسے ہے وہ ہمیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہم گواہی دیں گے، اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی یہ گواہی کافی ہے۔ آج آپ کفا کا وظیفہ ہی سن رہے ہیں، وہاں اللہ نے وظیفہ ہم نے کیا بتایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ۔ اب یہاں اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ کی اس بات پہ گواہی۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آگے آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ پیچھے جو آیت ہے آپ اس کو ذرا اگلی آیت سے ملائیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ چھا جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن چھا جائے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ عام ہو جائے، آپ اس میں کامیاب ہو جائے، آپ روزی کما رہے ہیں تو اس میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اللہ نے یہاں زمانے میں، کائنات میں دین پھیلنا، اللہ نے دین اس لیے بھیجا کہ کائنات میں باقی سارے باطل ادیان جو ہیں ان پہ چھا جائے۔ اچھا، یہ آیت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ دلالت کرتی ہے، اور شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں بھی لکھا۔ آپ نے کہا کہ دور نبوت 23 سالہ نہ کا کرو، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں ازالۃ الخفا میں، دور نبوت 23 سال نہ کا کرو بلکہ دور نبوت 53 سال ہے۔ حضور نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ما انا علیہ و اصحابی، نبی نے جو کیا اور صحابہ نے جو کر کے دکھایا، اور دوسری جگہ کہا کہ میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے خلفاء کے طریقے کو۔ حضور کا دین کیوں آیا؟ حضور کیوں آئے؟ کہ حضور کا اسلام لایا ہوا، قرآن لایا ہوا پوری کائنات میں چھا جائے۔ اگر آپ 23 سالہ دور نبوت کو دیکھیں تو اسلام عرب سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ اسلام تو عرب حجاز کے اندر خالی تھا، روم اسلام میں آیا تھا، ایران اسلام میں آیا تھا، استنبول تک اسلام کون پہنچایا؟ کس نے؟ سارے بولیے گا جب میں بولوں گا تو۔ استنبول تک اسلام کس نے پہنچایا؟ یہاں پشاور تک اسلام کس نے پہنچایا؟
یہ سندھ تک اسلام کون لے کر آیا؟ افریقہ کے جنگلوں میں اسلام کس نے پہنچایا؟ اسپین کے دریاؤں تک اسلام کون لے کر گیا؟ رشیا کے پہاڑوں تک اسلام کون لے کر گیا؟ چائنا تک اسلام کون لے کر آیا؟ صحابہ۔ زمانہ صحابہ کو نکال دیں تو قرآن کی بہت سی آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں اسلام کائنات میں چھانے کے لیے آیا ہے تو ابو بکر کی خلافت ماننی پڑے گی۔ ابو بکر کو صدیق اکبر، آج کچھ لوگ بیمار ہیں، میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، ہم ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، ان کی اولاد اگر اہل سنت کے مذہب پہ رہے گی اور فضیلت ابو بکر کو سنیوں کی طرح مانے گی تو ہم ان کو مانیں گے۔ آج ان کے نسل میں سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فضیلت ابو بکر نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت، یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے خود بھی لکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ تاکہ ہدایت و دین الحق، دین چھا جائے، لیظہرہ علی الدین کلی، سارے دینوں پر۔ یہ ابو بکر کا زمانہ نکال دیں تو یہ آیت پوری نہیں ہوتی، اس کی تصدیق نظر نہیں آتی، صداقت۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نکال دیں، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ نکال دیں، حیدر کرار رضی اللہ عنہ، پھر حسن رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ساروں کا زمانہ لیظہرہ علی الدین کلی، یہ ان کے زمانے میں دین چھایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ابو بکر کی صداقت، خلافت یہاں سے ملی نا ہمیں، اس آیت سے ملی۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، ازالۃ الخفا بتا رہی ہے۔ اچھا، اب اللہ نے کہا صحابہ کو سمجھنا ہے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے، ابو بکر صدیق کی صداقت سمجھنے کے لیے تمہیں کتاب نہیں، تمہیں کتاب کا مطالعے کی ضرورت نہیں، تمہیں تاریخ کے مطالعے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی آدمی کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کی صداقت، ابو بکر کی دیانت، ابو بکر کا صدق و وفا اگر دیکھنا ہے تو دیکھو جا کے مدینے میں محمد الرسول اللہ کو۔ مدینے میں کس کو جا کے دیکھو؟ قبر مبارک، روضہ انور۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ آیت آپ کو سمجھ آئی ابھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ پھر اللہ نے کہا وکفا، کافی ہے، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ تم تعریف کرو ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، مولا علی کی، حسنین کریمین کی، یا معاویہ بن ابی سفیان کی، یا صحابہ کی، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وکفا، یہ کافی ہے، باللہ شہیدہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہا ہے؟ اللہ پھر اوپر سے بیان کرتا ہے، اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، یہی بات ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے بعد کائنات میں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب آپ جوڑ کے پڑھیں گے جب چلہ میں وظیفہ دوں گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا اور پھر آپ کو فیوزات ملیں گے۔ یہ میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس میں 4 چیزیں، جھگڑے گھر سے ختم ہوں گے، زندگی سے، روحانی باطنی فیوزات ملیں گے، وظائف، نماز، روزہ اور حج کے، اور رزق آپ کا بڑھے گا، اللہ آپ کو لوگوں میں مقبولیت عطا فرمائے گا۔ وہ 4 چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، اس آیت سے۔ کیا ہے؟ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہتا ہے میری گواہی کافی ہے کہ محمد میرے رسول ہے۔ اب اللہ بھی خالی حضور علیہ السلام تک نہیں رہتا، اللہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اب آپ حضور کے بعد ذکر کس کا کریں گے؟
جب بھی ذکر کریں گے تو اللہ کا کریں گے پہلے، اللہ کے بعد کس کا ذکر کریں گے؟ محمد الرسول اللہ کا، پھر محمد الرسول اللہ کے بعد ذکر کس کا کریں گے؟ تو یہ بتایا اللہ نے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور خیر الخلائق بعد الانبیاء، اگر کوئی رسول اللہ کے بعد ہے تو کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، مقام ہے ان کا قرآن سے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے مل رہا ہے، کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معاہ، سورہ فتح کی آخری آیت ہے یا نہیں؟ والذین معاہ، اور جو آپ کے ساتھ ہے۔ کون ہے ساتھ؟ نبی کے ساتھ، ہر جگہ ساتھ، یہاں تک کہ ہجرت میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ 27 غزوات میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ خیمہ بدر میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ مسجد نبوی بنوانے میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ قباء مسجد کی اول تعمیر میں بھی ساتھ، یہاں تک کہ دنیا میں جب آپ دنیا سے گئے تو پھر بھی ساتھ، اور دنیا سے جانے کے بعد روزے میں بھی ساتھ۔ آج بھی قبر میں ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب آپ دیکھیے والذین معہ، ایسا ساتھ کہ اللہ نے دونوں کو ایسا جوڑ دیا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقس نہ گویت بعد ازیں، من دی گرم تو دی گری، کہ ایسا جڑ گئے کہ دو جسم ایک روح بن گئے۔ جو روزے پہ جاتا ہے، ابھی شعیب صاحب مدینہ میں تھے، ہمارے ساتھ حج میں تھے، تو روزے پہ جاتا ہے تو سلام نبی کو خالی پڑتا ہے، ہو جائے گا کامیاب۔ نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر کو سلام نہیں پڑے گا تو کامیاب۔ تو اب آپ دیکھیے کہ والذین معاہ، جب آپ معاہ کہیں تو آپ کا ذہن کدھر جانا چاہیے؟ پھر آپ روزے پہ چلے جائیں گے۔ جب ابو بکر کہیں گے تو غار سور ذہن جائے گا یا مدینہ روزے پہ ذہن جائے گا؟ تو آپ خیالوں میں مدینہ گھومیں گے یا نہیں؟ آپ جنت کے نظارے دیکھیں گے یا نہیں؟ وہ ابو بکر کا نام لینے والا ہی جنتی ہے، اور جو ابو بکر سے بغض رکھتا ہے وہ جنتی ہے ہی نہیں، اس کو جنت ملے گی ہی نہیں، کیونکہ جنت کے ہر دروازے سے ایک آواز کس کی آئے گی؟ مرحبا مرحبا ابو بکر مرحبا۔ جنت کا دروازہ بھی ابو بکر ہی کا نام لیتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو کافروں پہ سخت ہے، اتنا سخت کہ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، اتنا سخت صحابہ میں کون ہے جس کے نام سے ایران کا بادشاہ کانپتا تھا، جس کے نام سے کیسر روم کانپتا تھا، جس کو مدینے کے سرکار نے کہا کہ تو جس رستے پہ چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اشداء علی الکفار، اپنوں پہ سخت نہیں ہے، اپنوں پہ تو نرم ہے، اتنا نرم ہے کہ اپنی عوام کے لیے آٹا اٹھا کے جا رہا ہے، اپنی عوام کے لیے دالیں اٹھا کے جا رہا ہے، اپنے عوام کے لیے راتوں کو گشت کر رہا ہے، راتوں کو لوگوں کا پہرہ داری دے رہا ہے، لیکن کافروں کے لیے ایسا سخت ہے کہ آج بھی اس کا نام سن کے کافر بھاگ جاتا ہے۔ ہم انہی کے غلام ہیں، ہم تو انہی کی وجہ سے بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ بڑا خاص ہے، لیکن عقیدہ ہے اس میں یا نہیں؟ اور کیا اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، اتنا سخت اور اپنوں سے اتنا نرم۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا، اور رات کو چوکیداری کر رہا ہے، رات کو اپنی عوام کے لیے آٹے اٹھا رہا ہے اور رو رہا ہے اللہ اگر کوئی پیاسا دریائے فرات کے کنارے بھی مر گیا، کتا بھی، تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہاں ہمارے حکمرانوں کو غلامی عمر بھی مل جائے تو جنت مل جائے گی۔ ایسی حکمرانی کریں، نوکر بن کے رہیں عوام کے، دوسروں کے ساتھ سخت ہیں،
کافروں کے ساتھ، اور ہمارے حکمران دوسروں کے ساتھ نرم ہیں، اپنوں کے ساتھ سخت ہے۔ بجلی یہاں مہنگی اپنوں پر، دوسروں کو تو سود دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، اور اتنے مہربان ہیں، آپس میں نرم ہیں کہ ان کی نرمی کی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ وہ اتنا نرم، اتنے مہربان آپس میں کہ مدینے کی گلیوں میں ذبح ہو گیا، لیکن اس نے کہا علی آپ نے تلوار نہیں نکالنی، باغی مجھے قتل بھی کر دیں، نبی کے شہر میں خون نہیں بہنے دینا، اس لیے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں 40 دن بھوک و افلاس کے ساتھ ذبح ہو گیا، لیکن نرمی کو نہیں چھوڑا۔ اسے ذوالنورین عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ یہ رحماء بینہم ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا، وہ راتیں سجدوں میں اور دن جہاد میں جن کا گزرتا تھا، جن کو علم نبوت کے شہر کا دروازہ کہا گیا، وہ شیر خدا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، کرم اللہ وجہہ ہیں۔ تو حضرت علی کی شان بھی یہاں بیان کر دی کہ وہ سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں، دن کو جہاد کرتے ہیں، اور ایسا جہاد کہ بڑے بڑے پہلوان بھی آپ کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر استاد کی اپنی فصل ہوتی ہے، شاگرد، ہر پیر کی اپنی فصل ہوتی ہے، ہر سیاسی لیڈر کی کارکن فصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے جلسے میں کارکنان کا اجتماع دیکھتا ہے، سیاسی لیڈر خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یوں ہاتھ لہراتا ہے۔ اور اسی طرح جلسوں میں ہر عالم، ہر مقتدا، ہر مقرر جب مجمع دیکھتا ہے تو فخر سے یوں ہاتھ ہلاتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ نے اکیلے تبلیغ کا آغاز کیا، پھر آپ کے ساتھ 100 ہوئے، 200 ہوئے، 313 ہوئے، پھر آپ بدر میں 313، احد میں 1000، پھر آپ خندق میں گئے، تعداد بڑھ گئی، آپ حدیبیہ میں آئے 1400 ہو گئی، آپ تبوک میں گئے 9000 ہو گئے، آپ مکہ میں آئے فتح کرنے کے لیے 10,000 ہو گئے، آپ حجۃ الوداع میں آئے حج کرنے کے لیے 1.25 لاکھ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے عرفات کے میدان میں جب 1.25 لاکھ صحابہ جان نثاروں کو دیکھا تو آپ کا سینہ تن گیا، آپ خوشی کے عالم میں تھے، اپنی فصل دیکھ رہے تھے، آپ اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن آپ کی فصل کو دیکھ کے کوئی بغض رکھ رہا تھا، کوئی پریشان ہو رہا تھا۔ نبی کے صحابہ کو دیکھ کر نبی خوش ہے، اللہ خوش ہے، فرشتے خوش ہیں، سارے ملائکہ خوش ہیں، مومنین خوش ہیں، لیکن صحابہ کو دیکھ کر کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ حسد کر رہے ہیں، کچھ لب کشائی، غیبت، تنقید، تنقیص کر رہے ہیں، سب کو شتم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نبی تیرے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونے والے مومنین ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اور جو تیرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ کافروں میں سے ہیں۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ آیت ہے پوری، اب آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ نبی کو اللہ نے خوشحالی دی، بعد میں تعریف کی یا نہیں کی کہ آپ کو ترقی بھی مل گئی، آپ کو مہربانی بھی مل گئی، آپ کا ساتھ بھی ٹوٹا نہیں، اور آپ کو جو ہے باطل پر سخت بھی ہو گئے۔ اللہ نے ہر نعمت آپ کو دے دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ 11 دن پڑھیں بس، محرم کے کوئی بھی 11 دن آپ پڑھ سکتے ہیں، مرد عورتیں سارے یہاں سے پڑھنا ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھنی ہے، آیت پوری پڑھنی ہے۔ هو الذی سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں پہنچیں گے، بس اتنا پڑھا ایک بار۔ اب آگے والا آپ نے 40 بار پڑھنا ہے حصہ، یہاں سے یہاں تک تو آپ ایک بار پڑھیں، آگے کہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ پوری آیت آخر تک پڑھیں، پھر ایک بار پڑھ لیں اس طرح وقفہ سے، پھر آپ کہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
اب آپ کو شہیدم جب آپ جوڑ کے پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں، ورنہ آپ رک سکتے ہیں کہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، آپ مزے لے کے پڑھیں، آپ ترجمے کو سامنے رکھ کے پڑھیں، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ آپ نے ٹالنے کے لیے نہیں پڑھنا، آپ کہیں اللہ کی گواہی کافی ہے، کیا محمد اللہ کے رسول ہے جو نبی کے ساتھ ہے، معاہو کون ہے، اشداء علی الکفار کون ہے، رحماء بینہم۔ اب پھر آپ اس پورے کو پڑھیں گے ایک بار، پھر آپ تیسری بار پڑھیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر پوری آیت پڑھ لیں، پھر چوتھی بار اس طرح وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کو؟ 40 بار۔ اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے دعا بھی قبول ہوگی، اور اللہ 4 نعمتیں میں نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو نعمت چاہتے ہیں آپ یہ 11 دن پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو چمکا دے گا اور اللہ آپ کو عروج دے گا۔ اپنے دل میں سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کریں، اس میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے، صحابہ کا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں آپ کو دوام دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔